السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. رب ذوالجلال کی توفیق سے کل کی گفتگو میں عرفات میں وقوف کے حوالے سے 8 باتیں عرض کی گئیں. آج بھی عرفات ہی کے حوالے سے مزید 8 باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنا ہے. اللہ ٹھیک بات اپنی رحمت سے کہنا، سننا، سمجھنا اور عرفات میں ٹھہرنا ہم سب کے نصیب میں فرمائے، اور وہاں سے رب ذوالجلال کی مغفرت اور رحمتیں لے کے ان کی رحمت سے پلٹائے. آج کی گفتگو کی پہلی بات عرفات میں ساری جگہ ٹھہرنے کی ہے. کسی مخصوص جگہ جانے کے لیے گھومتے پھرتے نہ رہیں. عرفات میں ایک ایک لمحہ بے مثال ہے، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اس کی عظمت اور قیمت بیان کرنا انسانوں کے بس سے باہر ہے. کوئی شخص کسی دوسری جگہ جانے کی جستجو میں اپنا وقت صرف نہ کرے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو عظیم الشان بشارت امت کو عطا فرمائی وہ سن لیجئے اور یاد فرما لیجئے. امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت جابر، حضرات قریب ہو کے بیٹھنے لگے. امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں یہاں ٹھہرا ہوں اور عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو جب سارے کا سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے تو دوسری جگہ کی جستجو میں جو توجہ وقت صرف کرنا ہے وہ اللہ کے روبرو فریادوں میں کیا جائے. اسی بارے میں ایک دوسری حدیث پاک حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا. یزید بن شیبان روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابن مربع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرفات میں
ہمارے پاس آئے اور یزید بن شیبان نے بیان کیا کہ ہم عرفات میں دور جگہ میں تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی نے اعلان کرتے ہوئے کہا، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجا ہوا تمہارے پاس ایلچی ہوں، یقول لکم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ بات فرماتے ہیں، کفو علی مشاعرکم، اپنی اپنی جگہ پہ رک جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تم جہاں بھی ہو اپنے جد اعلی ابراہیم علیہ السلام کے ورثے والی جگہ میں ہو۔ سارا عرفات ابراہیم علیہ السلام کے ورثے کی جگہ ہے، جہاں جہاں تم ٹھہرے ہو وہیں رک جاؤ۔ یاد فرما لیجئے آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ، عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کریم سب کو جانا نصیب کرے اور وہاں رحمتوں کو پانا میسر ہو، جہاں ٹکانا ہو وہیں ٹک جائیے۔ دوسرا نقطہ، وہاں رہ کے کرنا کیا ہے عرفات میں، ان کو روک دیجیے، اللہ ہدایت دے۔ عرفات میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واستقبل القبلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کی طرف کیا، فلم یزل واقفا، آپ حالت وقوف میں رہے، اپنی سواری پہ بیٹھے، جیسے دوسری روایات میں ہے قبلہ رخ ہو کے سواری پہ رہے، کیا کرتے رہے، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، نمازیں پڑھی، حاجات ضروریہ سے فارغ ہوئے، تب سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک رب ذوالجلال کے روبرو گریاداری، التجائیں، مناجات، التماس سے دعائیں کرتے رہے۔ حضرات و خواتین، عرفات کی یاد کر لیا جائے یہ سبق، اللہ نصیب کرے۔ عرفات کا کام ظہر اور عصر جمع اور قصر کرنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کریم سے التجائیں کرنا، مولا کریم کو اپنے دکھڑے سنانا، اپنی پریشانیوں کی کہانیاں کھول دینا۔ معلوم نہیں پھر زندگی میں یہ موقع ہے کہ نہیں، اور جو موقع میسر آیا ہے کائنات میں اور کوئی نہیں جو دکھوں کا مداوع کر سکے، حاجات کو پورا کر سکے، بگڑیوں کو سدھار سکے، مشکل کشائی کر سکے، حاجت روائی کر سکے، دستگیری کر سکے، وہ ایک رب العالمین ہے، اور ان کی طرف سے یہ موقع ہے۔ پھر سماعت فرمائیے، اللہ کرے کہ موقع ملے بھی اور فائدہ بھی اٹھایا جائے۔ نماز ظہر اور عصر جمع اور قصر کے بعد غروب آفتاب تک سوائے حاجات ضروریہ کے، جن کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، اور کسی کام میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ پاک موبائل کے استعمال میں، اللہ موبائل کے استعمال میں ہدایت دے دے۔ میں اس کے بارے میں کیا بیان کروں، کون نہیں جانتا، خبر دے رہا ہے، امی یہ ہو رہا ہے، بیگم یہ، اللہ خیریت سے لے جائے، جا کے ساری کہانی سنا دے رہا۔ عرفات ہی میں اپنا
الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا جو اس موقع پہ منہ میں آتے ہیں کہ ضرورت ہے اب یہ کھائے، بیکار باتیں نہ کیجیے، نہ کیجیے، بلکہ مجھے اجازت دیجیے، نہ بھی دیں میں نے اب کیا ہی دینی ہے۔ موبائلز کو سوئچ آف کر دیجیے۔ موبائل جب نہیں تھے تب بھی تو زندگی بسر ہو رہی تھی، چند گھنٹے ہیں، چند گھنٹے ہیں، موبائل سے جٹ طیارہ تیرے پاس ہے، اڑ کے پاکستان پہنچ جائے گا۔ بند کر دیجیے، بند کر دیجیے، اللہ نے موقع دیا ہے پھر پتہ نہیں۔ آج کی گفتگو کا تیسرا نقطہ، سورج غروب ہوا، اللہ اکبر، سورج غروب ہوا۔ بار بار اس سبق کو میں آپ یاد کریں اور پوری زندگی فائدہ اٹھائیں۔ مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں، ڈھاکہ میں، دہلی میں، لاہور میں سورج غروب ہو، مسلمان کیا کرتا ہے؟ بولو، زور سے بول، سورج غروب ہو، اللہ اکبر، اور نماز ہو گئی۔ عرفات اذان ہوگی، وہاں جواب دو۔ مغرب کو دنیا کے کسی خطے میں، حتیٰ کہ عرفات کے پڑوس مینا میں، عرفات سے آگے طائف میں، جیرانہ میں، جدے میں، مکے میں، اسی تاریخ کو مغرب کی اذان ہوتی ہے اور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عرفات میں نہیں دینی، کیوں؟ یا اللہ یہ بات مجھے اور سننے والے حضرات و خواتین اور امت کو سمجھا دیجئے، اور جس دن یہ بات میرے آپ کے صحیح معنوں میں ذہن نشین ہو گئی، دین میں شامل ہونے والی بہت سی خرابیاں، بربادیاں، ان سے نجات ہو جائے اور امت کے اختلافات کا ایک بہت بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ کل بھی مثال دی تھی، اب پھر مثال دوں گا تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ عرفات میں نہ اذان ہے مغرب کی اور نہ نماز ہے مغرب کی، سورج ڈوبتا تو ڈوبتا رہے۔ محمد کریم صلوات ربی وسلام علیہ 9 عرفات کو عرفات کے مقام کے لیے ان کا قانون یہ ہے، یہاں اذان مغرب نہیں ہونی، اور دین میں رب ذوالجلال کا حکم ہے اور ان کے بتلائے حکم کی تشریح وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جو بندہ عرفات میں 9 تاریخ کو اولی وقت میں مغرب کی اذان دے، نماز مغرب پڑھے، اس نے نیکی کی یا گناہ کیا؟ وہی مثال کل والی، یہ نوٹ کب بنتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط کے ساتھ، اس کے بغیر جعلی نوٹ ہے اور چلانے والے کی سزا جیل ہے۔ لوگوں، دین وہ ہے جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، وگرنہ دین نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اللہ یہی ایمان صحیح معنوں میں دے دے، اسی پر زندہ رہیں اور اسی پہ موت آئے۔ حج میں یہ سبق لے کے جائیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، سورج غروب ہوا، نہ عرفات میں اذان ہے نہ نماز ہے، واپس آنا۔ بیٹا اس طرح بیٹھ۔ تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ کیسی رفتار سے، کیسی سپیڈ سے واپس آتے۔ امام بخاری حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس پلٹے تو چال یا ہماری آج کی گفتگو میں سپیڈ کیسی تھی؟ حضرت انس، حضرت اسامہ، ان سے پوچھا گیا واپسی پہ آپ کی سپیڈ کیسی تھی؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا، آپ درمیانی چال چلتے تھے، اور اگر راستہ کھلا ملتا
تو تیز چال سے واپس پلٹتے. یہاں میرے ساتھ ایک بات نوٹ فرمائیے. رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا. 1400 کم و بیش 21 سال 35 اور 11 1400 کم و بیش 25 سال 1450 سال ہو رہا ہے. اور آج بھی آپ کی واپسی کی رفتار، اس کی کیفیت بھی محفوظ ہے. اور کیوں محفوظ ہے؟ رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اس کو اسوہ حسنہ بنایا ہے. آج کی گفتگو کا چوتھا نقطہ، واپسی پہ شور و غوغا کرنا، یہ نہیں کرنا. امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس پلٹے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ سواریوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. آپ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بالسکینہ، اے لوگو سکون سے چلو. اور یہ فرمایا فإن البر ليس بالإبزاع، نیکی تیز دوڑنا نہیں، اطمینان و سکون سے چلو، شور و غوغا نہ کرو، اور مناسب رفتار اور طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھو. پانچویں بات، عرفات سے مزدلفہ کی طرف پلٹتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ منہ بند کر کے آنا ہے، یا ادھر ادھر کی ہانکتے آنا ہے، یا کچھ ذکر کرنا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے پلٹتے ہوئے تلبیہ کو جاری رکھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ تلبیہ کہاں تک جاری رکھا؟ عرفات سے مزدلفہ آئے، تلبیہ جاری ہے. مزدلفہ سے منا میں پہنچے، جب تک کنکری مارنے کا آغاز نہ کیا تلبیہ کو جاری رکھا. یاد فرما لیجیے، تلبیہ عرفات سے مزدلفہ تک اور مزدلفہ سے منا تک نہیں، بلکہ منا میں کنکریاں مارنے تک. آج کے درس کی چھٹی بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبل عرفات پہ نہ چڑھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبل عرفات پر نہ چڑھے، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات پر چڑھنے کی ترغیب دی. بلکہ آج کی گفتگو کا ہم نے پہلا نقطہ کیا سنا جی؟ کفو علی مشاعرکم، جہاں جہاں ہو وہیں ٹک جاؤ. تو یہ جبل عرفات چڑھنے والے نافرمانی کر رہے ہیں یا تابعداری؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کی گفتگو کا ساتواں نقطہ، 9 تاریخ کا 9 عرفات کا روزہ رکھنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی. امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے روزے کے حوالے سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا عرفات کے دن کا روزہ، یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. لیکن وہ حضرات اور خواتین جنہیں اللہ تعالی عرفات میں جانے کی سعادت عطا فرمائے، وہاں روزہ نہیں رکھنا. امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ام الفضل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی
جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا، ان کی زوجہ محترمہ، انہوں نے روایت نقل کی، لوگوں کو شک ہوا کہ یوم عرفات 9 ذوالحجہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے کہ نہیں۔ ام الفضل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشروب بھیجا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اسے پی لیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ام الفضل پر، کتنی خوبصورتی سے اصل حقیقت کو لوگوں کے لیے اجاگر کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تو شک کہ روزے سے ہیں کہ نہیں ختم ہو گیا کہ نہیں۔ اور یہاں توجہ فرمائیے، بعض محدثین نے بیان کیا کہ باقی جگہوں میں روزہ اور عرفات کے حاجیوں کے لیے روزہ نہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ توجہ کرنا اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے فائدہ اٹھانا۔ روزہ اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، انسان میں کچھ نہ کچھ عام طور پر کمزوری پیدا کرتا ہے۔ انسان کھائے پیے مناسب حد تک طاقت محسوس کرتا ہے، نہ کھائے تو کمزوری ہے۔ تو بعض محدثین نے بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات میں روزہ نہ رکھنے کی حکمت یہ تھی تاکہ دعا مانگنے میں زیادہ قوت اور طاقت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے آج جو مانگنے کا دن ہے اس میں کچھ کمزوری نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات و خواتین توجہ کیجئے، روزے کو چھوڑا جا رہا ہے کس لیے؟ کہ دعا پوری ہمت، طاقت، جد و جہد اور کوشش سے مانگی جائے۔ تو موبائل پر گفتگو کرنے کے لیے دعا کو چھوڑا جائے گا یا گپے ہانکنے کے لیے؟ ایسے نہ کیجیے۔ عرفات کے حوالے سے ہماری گفتگو کی 8ویں اور آخری بات، اس 8ویں بات میں اللہ کی توفیق سے میں نے کچھ غلطیوں کو جمع کیا ہے تاکہ غلطیوں کو سنیں اور ان سے بچنا اللہ وہاں جانے والے خوش نصیبوں کے لیے آسان کر دے۔ اور ان غلطیوں میں کچھ کے حوالے سے ضمنی طور پر پہلی بات آپ بھی چکی ہے، لیکن مزید اجاگر کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے 1-2 کر کے 9 غلطیاں میرے ساتھ سن لیجیے۔ پہلی غلطی، عرفات اس کی حدود ہیں اور سعودی حکومت نے، اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے حدود کو واضح اور نمایاں کیا۔ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ کوئی حج کرنے کے لیے آئے اور عرفات کی حدود سے باہر رہے۔ نمبر 2، جبل عرفات پر چڑھنا۔ نمبر 3، دعا کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کیا، بولو اب وہاں دعا کرتے ہوئے اپنا چہرہ کوئی جبل رحمت کی طرف کر، غلط ہے۔ نمبر 4، عرفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذکر خصوصاً ثابت ہے وہ ہم سن چکے ہیں، کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، سب کہیے، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ میرے محدود علم کے مطابق کوئی مخصوص ذکر عرفات کے لیے نہیں۔ کوئی کتنا کہے نہ مانیے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیز لائے تو سر پر اور دونوں آنکھوں پر، اور نہ ماننے والا مردود۔ اور اگر وہاں سے ثابت نہیں تو ہمیں اور کوئی ہند و پاک کا یا کسی اور ملک کا ذکر نہیں چاہیے۔ جو فریاد کر سکتے ہیں اچھی فریاد، اور جو دکھڑا سنا سکتے ہیں سنائیے، عربی میں، بنگلہ میں، ہندی میں، پنجابی میں، پشتو میں، جس زبان میں کوئی پابندی نہیں، کوئی چھوڑیے نہیں اپنی فریاد، اپنا دکھڑا رب ذوالجلال کے روبرو پیش کرنے سے۔ نمبر 5، بعض لوگ مسجد نمرہ میں جانا، جہاں امام صاحب خطبہ دیں گے، اور
ظہر و عصر قصر اور جمع کروائیں گے. کچھ لوگ وہاں جانے کو ضروری الفاظ پہ غور فرمائیے, ضروری سمجھتے ہیں. کوئی ضروری نہیں, کوئی جا سکے بسم اللہ جائے, وہاں جانا کوئی بری بات نہیں. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں غلط کیا ہے, اس کو عرفات میں حاضری کے لیے بولو ضروری نہیں. بلکہ میری یہ ایک مشورہ ہے, جن حضرات کے ساتھ خواتین ہوں وہ اپنی جگہ پر رہیں. ایسا نہ ہو وہ ادھر پریشان ہوتے رہیں اور وہ بیچاری ادھر پریشان. اسی طرح راستوں کی پہچان, جس کو آپ روڈ سینس کہتے ہیں, اس میں بھی لوگ جدا جدا ہوتے ہیں. جس کی روڈ سینس راستوں کی پہچان نہیں وہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے, ظہر و عصر جمع قصر کر کے خیمے میں پڑھے اور پھر وہی اللہ سے دعائیں کرتا رہے. ہاں جو جا سکے اور اس کا معاملہ ٹھیک, سوچ سمجھ پہچان ٹھیک ہو, جائے خطبہ سنے, دونوں نمازیں وہاں پڑھے, پھر آ جائے. جبل عرفات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ مقدس پہاڑ ہے, اس کی کوئی خاص شان و عظمت ہے, یہ درست نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبل عرفات کے بارے میں کوئی خصوصی فضیلت ثابت نہیں. نمبر 7, اور اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے پھر بھی ضروری ہے, بیکار بات میں وقت ضائع کرنا, نہ بیکار بولنے میں, نہ بیکار دیکھنے میں, نہ بیکار سننے میں. نمبر 8, عرفات سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکلنا غلط ہے. سورج ڈوبنے تک عرفات کو نہیں چھوڑنا. نمبر 9, یہ سمجھنا کہ اگر یوم عرفات جمعے کا دن ہو تو حج اکبری بن جاتا ہے, اور کتنے حجوں کا ثواب بنتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے محدود علم کے مطابق اس بارے میں کوئی بات ثابت بولو نہیں ہے. عرفات کے حوالے سے ان باتوں کے بعد آئیے اللہ کی توفیق سے مزدلفہ کے حوالے سے 6 باتیں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. اور ان 6 باتوں کو ایک ایک کر کے سننے سے پہلے اجمالی طور پر, مختصر طور پر عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے روانگی تک کی بات سن لیجیے. سورج غروب ہوا, لبیک پکارتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد نماز مغرب اور عشاء, 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں, کھائے پئیں اور آرام کریں. فجر کے بعد اللہ کا ذکر کریں. کچھ دن روشن ہو, سورج کے نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائے. یہ خلاصہ ہے. آئیے 6 باتیں مزدلفہ کے حوالے سے ایک ایک کر کے سماعت فرمائیے. پہلی بات یہ ہے, بسا اوقات عرفات سے مزدلفہ پہنچتے ہوئے تاخیر ہو جاتی ہے. حضرات و خواتین حج کرنے والے پریشان ہوتے ہیں, ہم نے وہاں ہونا تھا تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. عرفات سے مزدلفہ پہنچنے کا جو وقت ہے اس میں آسانی ہے. حضرات ائمہ ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت مزرس بن اوس الطائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بات آپ نے مزدلفہ میں فرمائی فجر کی نماز کے وقت, فرمایا جس شخص نے ہماری یہ نماز ہمارے ساتھ پائی, یعنی نماز فجر میں ہمارے ساتھ شامل ہو گیا اور ہمارے لوٹنے تک, مزدلفہ سے منا لوٹنے تک یہاں ٹھہرا, اور اس سے پہلے اس نے رات یا دن کا کچھ حصہ عرفات میں ٹھہر لیا ہو, فقد تم حجہ وقضى تفثہ, اس کا حج پورا ہو گیا اور اس کی میل کچیل دور ہو گئی.
کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ پھر سنیے، فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ کہاں پائی؟ بولو مزدلفہ۔ اس سے پہلے رات یا اس سے پہلے جو دن تھا اس کا کوئی حصہ کہاں پایا؟ عرفات میں۔ اور پھر مزدلفہ میں کب تک ٹھہرا؟ جب تک ہم ٹھہرے ہیں دن روشن ہونے تک، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے اور نماز فجر کے بعد۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کا حج بولو پورا ہو گیا، میل کچیل دور ہو گئی۔ جو بات اب میں اللہ کے فضل و کرم سے عظیم الشان آسانی کی آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر عرفات سے مزدلفہ آتے آتے دیر ہو جائے یہاں تک کہ نماز فجر آ کے مزدلفہ پڑھیں تو انشاءاللہ حج بولو پورا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کسی کی بشارت ہے اللہ کے بعد؟ دوسری بات، مزدلفہ میں آ کے کہاں ٹھہرنا ہے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے بس، پھر تو مشکل ہو جائے گی۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفت ها هنا والمزدلفہ كلها موقف، میں اس مقام پر ٹھہرا ہوں اور مزدلفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی مزدلفہ میں جہاں جگہ دے وہی جگہ اس کے ٹھہرنے کی ہے۔ نمبر 3، مزدلفہ میں آ کے نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھنی ہے۔ امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے وہاں فصلی بها المغرب والعشاء، آپ نے وہاں مغرب اور عشاء پڑھی۔ مغرب اور عشاء ہر روز وہی سبق کہ دین کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ہر روز اور اس دن بھی دنیا کی ہر جگہ میں جہاں مسلمان اذان دیتے ہیں، مغرب اور عشاء ان دونوں کی ایک اذان ہے یا دو ہے؟ اونچی بولو، اچھی طرح یاد کرو۔ جو بندہ اللہ نے موقع دیا حج اور عمرہ کیا اور یہ سبق نہ لے کے گیا، اس نے حج سے کما حقو فائدہ اٹھایا؟ بولو حج بار بار، اگر حج میں زبان ہو تو بار بار ہم سنیں۔ کیا لوگو دین وہ ہے، عبادت کا طریقہ وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، تمہاری یا کسی اور کی نہیں چلتی۔ آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دو نمازیں پڑھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں بے اذان واحد، ایک اذان کے ساتھ، اور رب ذوالجلال گواہ ہے اگر آپ اذان کے بغیر بھی پڑھتے تو امت پابند تھی بغیر اذان کے پڑھے، کسی اور کی چلتی ہے۔ اور اگر ایک کی بجائے 10 اذانیں دینے کا حکم دیتے تو کتنی اذانیں ہوتی؟ بات تو وہ ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ایک اذان سے، اور 2 اقامتوں سے، مغرب کی اقامت جدا اور عشاء کی اقامت جدا۔ مزید فرمایا حضرت جابر نے وَلَمْ يُصَبِّحْ بَيْنَهُمَا، آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نفل، کوئی سنتیں ادا نہ کیے، نہیں کیے، بات ختم ہو گئی۔ اب نہ ادا کرنا ٹھیک ہے یا ادا کرنا؟ جی نفل کوئی بری چیز ہے، لیکن جہاں انہوں نے ادا نہیں کیے نہیں کرنے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا وَلَا عَلَىٰ أَثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کے بعد بھی کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھے، عشاء کے بعد بھی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی نفل پڑھے اور نہ ہی سنتیں پڑھیں. اور اب مزدلفہ کے حوالے سے کتنی بات؟ چوتھی بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اور ہر جگہ تہجد کی نماز پڑھتے. مزدلفہ کا معاملہ باقی جگہوں سے اور مزدلفہ کی رات باقی راتوں سے اس بارے میں جدا ہے. کیا فرق ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی. آئیے میرے ساتھ 3 بیانات اس بارے میں سماعت فرمائیے. پہلا بیان امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا. بیان کرتے ہیں ثم استجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی طلع الفجر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے. کہاں تک لیٹے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. فجر کب طلوع ہوتی ہے؟ جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. وصلی الفجر حین تبین له الصبح. جب صبح واضح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے بستر پر لیٹنے اور فجر کے پڑھنے کے درمیان کوئی تیسری بات ہے؟ بولو. اور میرے ماں باپ اور سب کچھ قربان ہو جائے، ان صحابہ پر کس طرح آپ کے شب و روز کو دیکھا، محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا. اسی حوالے سے دوسری بات امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب زاد المعاد میں ثم نام حتی اصبح. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء دونوں نمازیں پڑھانے کے بعد سو گئے یہاں تک کہ آپ نے صبح کی. وَلَمْ يُحْيِ تِلْكَ اللَّيْلَ. اور اس رات آپ نے عبادت نہ کی. تیسرا بیان موجودہ زمانے کے محدث بہت بڑے حدیث کے عالم شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا ثم ینام حتی الفجر. مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد حج کرنے والے فجر تک سو جائیں، آرام کریں. تو چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ مزدلفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد بولو نہیں پڑھی. پانچواں مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ساری رات بسر کی. فجر کا وقت ہونے پر فجر پڑھائی اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا. سورج کے نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو. لیکن وہ لوگ جو کمزور تھے، خواتین، انہیں اجازت دی کہ وہ آدھی رات کے بعد رش ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں. اس بارے میں متعدد احادیث ہیں. ایک حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت کی. انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے اجازت دی کہ وہ چاند کے ڈوبنے کے بعد یعنی قریباً آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے چلی جائیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث امام بخاری اور امام مسلم سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھر والوں کے ساتھ تھا جو کمزور تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزدلفہ کی رات ہی وہاں سے روانہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ بھی اس بارے میں احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمزور، بوڑھے، بچے، ان کے لیے مزدلفہ کی رات آدھی رات ہونے پر واپس آنے کی اجازت ہے. اور وہ لوگ جو ان کمزوروں کے ساتھی ہوں وہ بھی آئیں گے، اپنی وجہ سے نہیں بلکہ کمزوروں کی وجہ سے. یہاں ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے
کہ یہ جو آنے والے ہیں آدھی رات کے بعد یہ کنکریاں کب ماریں. اس بارے میں علماء امت کی متعدد آراء ہیں اور ہر رائے کے بارے میں حدیث پاک سے کچھ نہ کچھ ثبوت ملتا ہے. ان رائے ان اقوال کا خلاصہ اور اللہ تعالیٰ بہتر جانے میرے خیال میں جو زیادہ ٹھیک بات ہے، لیکن مجھے اس پر اصرار نہیں کیونکہ ہر قول کے ساتھ کچھ نہ کچھ دلیل ہے. جب قول کے ساتھ دلیل ہو تو پھر آدمی غلط اور صحیح نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں جو ایک اچھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کمزور بوڑھے اگر وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی کنکریاں ماریں تو اس کی تائید مل جاتی ہے. لیکن دوسری بات ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ماریں. اور تیسری بات ان کے جو ساتھی طاقتور ہیں آئے ہیں وہ رک جائیں. ان کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ کنکریاں ماریں کب؟ جبکہ سورج طلوع ہو جائے. دوبارہ سن لیجیے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کا جو وقت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے بعد. اب جن لوگوں کو مزدلفہ سے آنے کی اجازت دی گئی ہے تو کب کنکریاں ماریں؟ مختلف اقوال ہیں اور مجھ نکمے کی رائے میں شاید یہ بات زیادہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے، کہ وہاں سے جو آئے ہیں طاقتور لوگ، ہمت والے لوگ، ان کے لیے ٹھیک بات یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ہی کنکریاں ماریں. اور وہ کمزور لوگ جو وہاں سے آئے ہیں اگر وہ فجر سے پہلے بھی ماریں تو اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ کنکریاں کب ماریں؟ فجر کے بعد. اللہ تعالیٰ بہتر جانے. مزدلفہ کے حوالے سے چھٹی اور آخری بات، مزدلفہ کی کچھ غلطیاں، اور میں چند غلطیاں ان کو اجاگر یا ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ ان سے بچنا اللہ کے فضل و کرم سے یاد رہے اور بچا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات و خواتین مزدلفہ آتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کنکریاں اکٹھی کرنا. غلط بات. آپ دیکھیں گے اور اللہ کرے نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آتے ہی سب سے پہلے کنکریاں اکٹھی کرتے. غلط بات. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسانی ضرورت ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اگر وہ نہیں تو کرنے کا کام سب سے پہلے نماز مغرب، نماز عشاء. اور کنکریوں کے حوالے سے یہ بات نوٹ فرما لیجیے، آپ جب عرفات سے مزدلفہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھانے کا بالکل حکم نہیں دیا، نہ کسی کو حکم دیا نہ خود اٹھائیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکریاں اٹھائی گئیں جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے. نہ رات کو اٹھائیں نہ اٹھانے کا حکم دیا. صبح جب روانہ ہوئے تو تب راستے سے کنکریاں اٹھائی گئیں. دوسری غلطی، کچھ حضرات و خواتین سمجھتے ہیں کہ کنکریوں کا جو اٹھانے کا مقام ہے وہ مزدلفہ ہے. بالکل نہیں. کنکریوں کے اٹھانے اور مزدلفہ میں کوئی رابطہ نہیں، بالکل نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. صبح اٹھیں روانہ ہو، جہاں سے دل چاہے وہاں سے کنکریاں لے لیں. تیسری غلطی، بعض لوگ کنکریوں کو غسل دیتے. کنکریوں کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، کوئی ثابت نہیں، بیکار بات. نمبر 4، بعض لوگ عرفات سے آئے، نمازیں پڑھی، اب مسجد سے لگ رہی ہیں، ہنسی مذاق کی، گپوں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے کوئی موقع؟ عبادت کا سفر ہے اور معلوم نہیں زندگی کا آخری سفر ہے تو یہ ضائع کرنے کا ہے. تلبیہ پکاریں، دعائیں کریں، ذکر الہی کریں. 5ویں بات، مزدلفہ میں آ کے لیٹنا ہے. ضروری نہیں کہ نیند آئے، یہ نہ ہو جس کو نیند نہ آئے وہ پریشان ہو جائے. رات وہاں بسر کرنی ہے، اللہ کرے آرام کی، سکون کی نیند آئے، تھکاوٹ دور ہو. نہیں آئی تو کچھ نہیں،
لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا جائے. مزدلفہ کے حوالے سے رب کریم کی توفیق سے یہ 6 باتیں عرض کی گئیں. انشاءاللہ الرحمن کل کے درس میں 10 تاریخ کے اعمال کنکریاں اور باقی 10 تاریخ کے حوالے سے جو بات ممکن ہوئی اللہ کریم کی توفیق سے کل کے درس میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور جو بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے. عرفات و مزدلفہ جانا ہم سب کے نصیب میں فرمائے اور وہاں سے اپنی رحمتوں برکتوں سعادتوں کا پانا اس سے ہم کو محروم نہ رکھے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, نیک حاجات کو پورا فرما دیجیے. ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آ چکے ہیں انہیں دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما دیجیے. ہماری اولادوں